اس شاندار دور حکومت کا راز کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل زمین سے زیادہ آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ویرانے میں ایک جھونپڑی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب ہے کہ اگر عمر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر عمر کو کس نے مجبور کیا ہے کہ اس منصب پر وہ بیٹھا رہے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی آپ کی شخصیت، آپ کی باروب شخصیت اور آپ کا انتہائی شاندار دور حکومت ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور آتا ہے، اور عدل و انصاف، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، یہ سارے اوصاف و خصائل اور یہ ساری اچھی عادات کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم و تاکید فرمائی اور اس منصب کے تقاضوں سے متعلق ان چیزوں کو بیان فرمایا، یہ ساری چیزیں ہمارے تصورات میں آ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار دور حکومت کہ 22 لاکھ مربع میل زمین سے زیادہ آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے اور درجنوں ممالک آپ کے زیر اثر ہیں اور پوری دنیا آپ کے نام سے کانپتی ہے، اور کوئی بھی آپ کی مدت خلافت میں، آپ کے دور اقتدار میں یہ جرت نہیں کرتا کہ کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کا حق غصب کیا جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، کسی کا حق مارا جائے۔ کوئی بھی شخص یہ گوارا اور یہ جرت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے، شاندار حکومت ہے، وہ اس کے سامنے ہے۔ اس شاندار دور حکومت کا راز کیا ہے کہ ایک طویل دورانیے تک آپ نے حکومت فرمائی، اور مخالفین مورخین کے نزدیک اگر اتنے ہی سال یا اس سے بھی کم دورانیے میں اگر مزید آپ کی حکومت رہتی تو جو باقی زمین کا حصہ تھا اس پر بھی آپ کا پرچم لہراتا رہتا۔ اس شاندار دور حکومت کا راز کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا، ملک شام کے میں سفر پر تھا، راستے میں تھا، اور اس راستے میں بھی آپ کا جو عدل و انصاف ہے اس کی ہمیں بہترین مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ سواری پر ہیں، بغیر کسی پروٹوکول کے اور بغیر کسی لاؤ لشکر کے، بغیر کسی وی آئی پی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے آپ ہیں اور آپ کا غلام ہے، اور پھر سواری میں بھی باری مقرر ہے کہ کبھی میں سوار ہوں گا، تم اس کی رسی پکڑ کر چلنا، اور کبھی تم سوار ہونا اور میں اس کی رسی پکڑ کر چلوں گا۔ اور جب بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اس سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور آپ کا غلام اس سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی سفر کے دوران جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ویرانے میں ایک جھونپڑی ہے، تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ ہماری حدود میں آتا ہے، ہم دیکھیں کہ اس جھونپڑی میں رہنے والا کون ہے، اس کے شب و روز کس کیفیت میں گزر رہے ہیں، اس کے معمولات کیا ہیں، کوئی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، ہم اس کا تدارک کریں اور اس کا سدباب کیا جائے۔ چنانچہ اسی خیال کے ساتھ آپ اس جھونپڑی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کی بینائی انتہائی کمزور ہو چکی ہے، ضعف غالب آ چکا ہے، اور بڑھاپے کی حالت میں تنہائی میں زندگی گزارتی ہے۔ آپ نے اس سے حال احوال دریافت کیے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی حالت سے متعلق آگاہ فرمایا، پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب ہے، تم ان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ ایک عادل حکمران ہے، ایک منصف حکمران ہے، اور ان کا دور حکومت ہے، میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے خلیفہ ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل اور تفصیلات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ان کا دور حکومت کیسا ہے اور نظام حکومت کیسا ہے، اور دیگر ان کے کیا کیا اچھے کام ہیں، کیا کیا ایسے کام ہیں کہ جن میں بہتری کی گنجائش ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے ان ساری چیزوں سے متعلق خبر نہیں ہے، اور میں ان ساری چیزوں سے متعلق نہیں جانتی۔
مجھے ان ساری چیزوں سے متعلق جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کیا کبھی عمر نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ وہ میرے احوال سے متعلق اتنی تفصیل سے وہ جانکاری حاصل کرے؟ کیا عمر نے کبھی یہ زحمت گوارا کی ہے کہ میرے شب و روز کے معمولات سے متعلق اور میری مشکلات یا میری آسائشوں سے متعلق وہ جاننے کی کوشش کرے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، مجھے کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر کی مصروفیات زیادہ ہیں اور عمر کی سلطنت کا جو اس کی حدود ہے، رقبہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وسیع ہے۔ عمر کے لیے یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک بندے سے متعلق جا کر جانکاری حاصل کرے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر عمر ایسا نہیں کر سکتے، اگر عمر میرے احوال اور مجھ جیسے ہزاروں افراد کے احوال سے متعلق جانکاری حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر عمر کو کس نے مجبور کیا ہے کہ اس منصب پر وہ بیٹھا رہے؟ اس منصب سے انہیں کس نے یہ جبر کیا ہے، یہ فورس کیا ہے کہ اس منصب پر وہ فائز رہیں؟ اس منصب کو چھوڑ دے اور کسی ایسے شخص کو اس منصب پر فائز ہونے دے کہ جو ہمارے احوال سے متعلق جانکاری رکھتا ہو، ہماری مشکلات کا تدارک کرے، ہمارے لیے آسائشوں کی فراہمی کرے اور ہمارے لیے آسانیوں کا اہتمام کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بوڑھی عورت نے حکومت کرنے کا ڈھنگ سکھایا کہ حکومت کیسے کی جائے۔ اسی لیے آپ کا معمول تھا کہ آپ بیس بدل بدل کر مختلف علاقوں میں جاتے اور وہاں لوگوں کے احوال دریافت فرماتے، ان کی مشکلات کو جانتے، ان کی مشکلات کا تدارک کیا جاتا اور جو بھی پریشانیاں ہوں، عاملین سے متعلق معاملات ہوں، ان کی شکایات ہوں یا کوئی بھی پریشانی رعایا میں جو مشکل پائی جاتی ہے، آپ اس کا تدارک فرما کر اس کا سدباب فرماتے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ویسا ہی جذبہ نصیب فرمائے جیسا جذبہ ان خلفائے راشدین میں تھا، ان اسلاف میں تھا، اور ویسی ہی غیرت و حمیت اور ویسا ہی جذبہ احساس عطا فرمائے۔